سر میں بھی چاہتا ہوں پولیٹیکلی معذرت کے ساتھ یہ دری جتنا کام نہیں ہوگا سر میں بالکل چاہتا ہوں ایک سیاسی بیان ہے سر یہ آپ کی ججمنٹ ہے یہ آپ کی ججمنٹ بول رہی ہے سر یہ آپ کی ججمنٹ بول رہی ہے نا یہ آپ کی ججمنٹ بول رہی ہے آپ کرتے ہیں نہیں آپ کی ججمنٹ بول رہی ہے بالکل میں تو چاہتا ہوں جی کیونکہ کیا یہ ٹھیک ہے کیا اپنے سیاسی مخالف کو جل سے جلوس نہ کرنا سر جو جماعت 10 سال وائلنٹ ٹینڈنسیز دکھا چکی ہو اس کو بار بار شہریوں کے اوپر آپ کی املاک کے اوپر اور پولیس والوں پہ حملہ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہونی چاہیے کاش سر پاکستان نے پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج پچھلے 10 سالوں میں بہت بھگت لیے ہیں اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کے پرامن احتجاجوں سے پاکستان کو بچائے اس تباہی سے بچائے یہ پرامن کر سکتے ہو تو میں بھی چاہتا ہوں یہ آئیں شام کر کے اپنا تماشا لگا کے گزر جائیں میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے شوز پہ ہم بات کریں ہم عوامی ایشوز کے اوپر بات کریں اگر علی امین گنڈا پور سے خیبر پختونخوا کے مسائل حل نہیں ہوتے اور اس نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا شوق پورا کرنا ہے تو آگے شوق پورا کر لے یہ ان کے یہی کام ہے مجھے ایک بات بتانا کو ہوا دے دیں آپ دیتے رہیے نہیں ہوا نہیں دیکھیں کل آپ بھی اسی جگہ کھڑے ہیں کل آپ کا رائٹ بھی اسی طرح متاثر ہوگا کل مجھے اگر میاں صاحب آج بھی مجھے کیوں نکالا سے باہر ہی نہیں نکل رہے سر میری عرض کیوں نہیں نکل رہے کہنا یار میرے ساتھ جو ہوا وہ اس کے ساتھ بھی ہو گیا گل برابر ہو گیا اور گنڈا بدماش سڑک پہ ہو جس نے 10 سال وہ بار بار وائلنس کی ہو جس جماعت نے کی ہے 9 مئی سمیت مجھے آپ بتائیے 26 مئی کے بعد انہوں نے 80 کے قریب جلسے پنجاب میں کیے اور کے پی میں کیے نا ساروں اجازت دی سر میری گزارش سنیے آپ مجھے بتائیے ایک جماعت وہ اجازتیں کیوں دی آپ نے نہیں دیکھیے آپ سڈنلی آج آ کے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو بھی پتا آپ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے بھی پتا ہی کیوں نہیں میں آپ کو بتاؤں سیاسی طور پر اس سے کوئی لینا دینا نہیں سر سیاسی طور پہ ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ یہ اپنا تماشا کریں اور گھر جائیں تاکہ یہ بحث آپ کے شو کے اوپر اتنے امپورٹنٹ ایئر ٹائم کے اوپر یہ فالتو بات ہوئی نا یہ اپنا کرنول میں تماشا لگائیں اور چلے جائیں دیکھیے بٹ بات یہ ہے کہ اگر سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور اس کے بارے میں انتظامیہ ہی بتا سکتی ہے the commissioner can say this and آپ کی ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے if they have genuine security concerns then I don't blame them by the way ایک پروٹیسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک میں ہو رہا ہے یعنی آپ کا رول کا جو اگلی دوسرا کونا ہے اسلام آباد کا اسلام آباد یعنی ڈی چوک سے کم از کم 15 کلومیٹر دور ہوگا وہاں پہ کون احتجاج کر رہا ہے آپ نے پڑھا نہیں ہے نوٹیفیکیشن نہیں سر میں نے نہیں پڑھا اس میں کہتے ہیں assessment of institution capacity of اسلام آباد capital territory police stress that ڈی چوک میں کیا وہ with the available resources it would be difficult for the police to manage the security needs due to the multiple events occurring simultaneously in Islamabad. He mentioned that a call for protest in front of Supreme Court has been given by Tehreek-e-Khatm-e-Nabuwat for 22nd of August 2024 involving different political parties and groups as review petition is fixed in the Supreme Court. So یہ ایک خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک پروٹیسٹ سر بات یہ ہے کہ آپ you cannot treat PTI as a normal protester. آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ان کا آرگومنٹ ہے کہ پھر آپ کو سیاسی جماعت کے طور پہ ٹریٹ نہیں کرنا بیکاز اگر یہ کہہ رہے ہیں نا آپ کیونکہ اگر سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ کریں گے تو ان کا وہ ہر رائٹ وائلیٹ آپ نہیں کر سکتے جو آئین ان کو دیتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں کرنے دیں گے دیٹ مینس یو ڈو ناٹ کنسیڈر سر ہاؤ کین دے گارنٹی ود دیئر ٹریک ریکارڈ دیٹ دے ول ناٹ بی وائلنٹ آپ مجھے بتائیے بتائیں کیا گارنٹی کیسے کریں گے اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو اس کے اندر لکھا ہوا نا کہ کوئی کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے یا فلانا ریزن یا فلانا ریزن میں آپ کو یہ بتا دوں عباسی صاحب کہ اگر یہاں پہ گلی ڈنڈا کا بھی میچ ہو رہا ہوتا نا کبڈی کا میچ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا لیکن اگر پی ٹی آئی کا اس دن جلسہ تو یہ اس کا بھی بہانہ بنا کے پی ٹی آئی کو روکنے کی کوشش کریں گے یہ لوگ پی ٹی آئی سے عمران خان کے نام سے ڈرتے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے گارنٹی کیسے کریں گے جلسے تو آپ بھی میں نے پہلے بھی ان سے سوال کا آغاز کیا تھا جلسے تو آپ بھی روکتے رہے نہیں ناٹ ایٹ آل میں آپ کو بتاتی ہوں اوکے میں آپ کو 10 جلسوں کی لسٹ بتا سکتا ہوں جس میں جب مریم نواز باہر آئی ہیں منڈی باؤدین سے کام شروع ہوا نہ ان کی تقریر ٹی وی پہ آتی تھی اور نہ ان کا جلسہ ہوتا تھا اچھا چلے اب میں دوبارہ سب کی بات کنٹینیو دوسرا یہ کہ جو انتظامیہ کا ڈکٹیٹوریل مائنڈ ہے نا وہ پی ایم ایل این کے سپوکس پرسن نے ابھی آپ کے سامنے کہہ دیا ان کے پاس نیریٹو کا جواب نہیں ہے ان کے پاس پرفارمنس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کا جواب نہیں ہے لہٰذا انہوں نے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی اگر میں آپ کو کہنا شروع کر دوں جو کہ آپ ہیں آپ رسا گیر ہیں آپ لوگوں کی جماعت گنڈا گرد ہے آپ لوگوں کی جماعت خواتین کے اوپر گولیاں چلاتی ہیں آپ کی جماعت جو ہے خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹتی ہے آپ کی خواتین جو ہے آپ کی جو پارٹی وہ لوگوں کی ابڈکشن کرتی ہے یہ مسلمہ حقیقت ہے اگر کسی کی پاکستان میں گنڈا گردی کی جماعت ہے تو دیٹ از پی ایم ایل این اگر بین ہونا چاہیے پالیٹکس سے تو وہ پی ایم ایل این کو ہونا چاہیے دوسرا آپ نے اسامہ بن لادن سے فورن فنڈنگ لی بے نظیر کو گرانے کے لیے تو لہٰذا آپ کی پارٹی اس کا جواب دے دیں ذرا اچھا سنیں بڑا آپ دونوں یہ بڑا ٹائم مکمل کرنے انہوں نے کہا ہم پی ٹی آئی کو اجازت دینا چاہتے ہیں دے دیں اجازت انہوں نے کہا کہ پرفارمنس کے بارے میں بات کریں میں نے صرف 3 پوائنٹس ہیں میرے
پہلی پرفارمنس یہ ہے کہ ان کے وزیر موصوف کہتے ہیں بجلی و پانی کے وزیر، وہ کہتے ہیں اگر پاکستان میں آپ 2 گھنٹے کی مانا لوڈ شیڈنگ کر دینا تو 50 ارب کا جو ہے وہ قرضہ اتر جائے گا. اچھا جی، آئی ٹی منسٹر کہتی کہ جو پاکستان میں نیٹ ورک نہیں آ رہا، جو لوگوں کے جو نیٹ کے اوپر جو کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وی پی این کے سے. تیسرے جو ان کے ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ ہے نا، میں تو سمجھے صرف ٹک ٹاک میں ان کا مقابلہ، پتا چلا چٹی ان پڑھ بھی ہے. ہم نے ان کا وہ دیکھ لیا کہ علامہ اقبال کے مزار پہ وہ جو کری، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے شارٹ ٹرم تو نہیں کیا، میں نے 2 مہینے کا ریلیف دیا. اگر آپ کی پرفارمنس وزیروں کی یہ ہے اور آپ اپنی ساری کی ساری فورس لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ترنول کا جلسہ نہیں ہوگا، تو ترنول کا جلسہ تو ہوگا، وی ول کم. آپ نے کہا کہ حملہ آوروں کے فلانا والا اور دیکھیں آپ اپنی ذہن کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا آپ کے دور میں مرغیاں، انڈے، بھینسیں، گائے، ان کے پر بھی مذاق اڑتے تھے. جو آپ آج مذاق ان کے اڑا رہے ہیں پرفارمنس کے 2 گھنٹے کا، وہ کوئی لگژریز کی بات ہوتی تھی. یہ ہر سیاسی پاکستان میں آپ یوں کریں نا، آپ یہ سروے کر کے آپ دیکھ لیں ذرا، لوگوں کے پاس مائک لے کر جائیں. یہ جو لوگ خودکشیاں کریں ایسے نہیں کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے کریں. 30 ہزار کے پیچھے لوگ بجلی کے بل کے پیچھے بھائی جو ایک دوسرے کو قتل کریں. دوسرا آپ نے کہا ایک شخص وہ ایک شخص وزیر اعظم جس کو آپ نے بند کیا ہوا ہے نا کال کوٹے کے اندر، 3 کروڑ تو اس نے ووٹ لیا ہے، چوری آپ نے جو کیا اس کے باوجود بھی پاکستان کا جواب لے لوں. میں نے بریک پہ بھی جانا ہے، بریک پہ بھی جانا ہے. میں نے جواب سر ان بریک ہی کر لو، جواب نہیں ہے تو پریس ٹاک سر ان کی باقی بھی بریک کے بعد بھی چل رہی ہے. الحمدللہ we have a lot to speak. You don't have anything on your plate. اگر آپ کے پاس صرف غنڈہ گردی پہلے غصہ چڑھ کے میڈم کو بریک ہو جاتا ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے، جب بھی آپ کوئی بھی کانورسیشن کسی کے ساتھ بھی کرتے ہیں نا، آپ کو بھی پتا ہوتا ہے شروع کرنے سے پہلے ہمیں پتا اس میں ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، آئینی کیا ہے، غیر آئینی کیا ہے. یہ کیوں آپ میری بات سن لینا کیونکہ آپ تھوڑا جواب فرمائشی پروگرام پہ بریک لے لیں، ان کو سانس لینے دیں، ان کے پاس جواب سنیں. جواب ہے اچھا چلیں آئے سن لیجیے، ایک جملہ سن لیجیے بریک سے پہلے. He has no answer. اب صبر سے سن تو لیں اور صبر سانس لے لیں. آپ بھی سانس لیں، پانی پیئے، حوصلہ کریں. حوصلہ بھی حکومت آپ کی جانے والی ہے. یہ 2 کالے یا جان بولنے تو دیں، میں بریک لے لوں. کہہ رہے ہیں not sir until she stops talking. She cannot stop. You cannot speak. You cannot speak. You do not have answers for your performance. پرفارمنس کی تو بحث ہی نہیں ہے نا. دیکھیں پرفارمنس کی بحث اس ملک میں آخر ہوئی کب ہے؟ چلیں بلال گزارش یہ ہے، پرفارمنس کی نے بات کی بہت، اب یہ باتیں نے بہت ساری کی، تو مجھے بریک کے بعد بھی موقع چاہیے ہوگا. دیکھیے آپ کام کریں، غنڈہ گردی کا جواب ابھی دے دیں، پرفارمنس کا بریک بعد میں دے دیں، پرفارمنس ابھی کر دیں. غنڈہ گردی آئین کی علم برداری اور غنڈہ گردی کا پی ٹی آئی کے کسی بھی شخص کے منہ سے الفاظ نکلنا ہی سب سے بڑا مذاق ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن نے آئین توڑ کے سائفر کے اوپر کھیل کر خان صاحب کے بقول انہوں نے پارلیمان ڈیزالو کی، جس سے بڑی آئین کی وائلیشن ہو نہیں سکتی. غنڈہ گردی کی تو انہوں نے ساری رسمیں توڑ دی تھیں. جب رانا ثناء اللہ کی ڈگی کے اندر آپ نے ہیروئن ڈالی اور عمران خان وزارت عظمیٰ پہ مسلط ہونے کے بعد اس نے تھانے کے ایس ایچ او ہونے کا شوق پورا کیا، صبح سے شام تک جاوید اقبال کو بلیک میل کر کے. اس کا اور کام کیا تھا کہ نواز شریف کے سیل میں کیا ہو رہا ہے، شہباز شریف کے سیل میں کیا ہو رہا ہے. امریکہ میں جا کے فورم پہ جا کے کہتے ہیں نواز شریف کیسے اتار دوں گا. اس بندے کی سوچ اتنی تھی، شوق اس نے اپنا پورا کیا اور اس کے خدا پہاڑ نکلا چوہا. اب ماشاءاللہ اس کے بعد آپ نے 9 مئی کے دن آپ نے تباہی پھیر دی. اس کے بعد آپ کی ماشاءاللہ اعتراف جرم بھی آ گیا. دوسری جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے نا، یہ ہمارے وزراء کی بات کرتی پرفارمنس بات نہیں. محترمہ کا ایک جملہ مجھے بتا دیجیے. محترمہ نے کہا تھا کہ بارش جب ہوئی تھی تو کہا تھا یہ خان صاحب کیونکہ ہینڈسم ہے تو بارش ہوئی تھی. تو پرفارمنس تو وہ تھی. اگر آپ کا فوکس یہ ہے اسپورٹس میں سب یہ لیکن میں آپ کا جملہ تھا چلائیے گا ضرور، کوشش کرتے نکل ایک چیز جس طریقے سے سر ابھی تو میں بریک پہ جا لیکن اس ملک کو پھر سے غصہ چڑھ گیا ہو جاتا ہے. میری بات سنیں، ایک نیا عمرانی معاہدہ سب کو کرنا. آپ بھی پانی پیئے، میرا خیال حالات آپ کے خراب. میں بریک تو لے لینے سانس پھولا ہوا ہے، سانس پھولا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوتا. میں صرف ایک بات بریک پہ جانے سے پہلے کہنا چاہ رہا ہوں، جس نے قانون توڑا انہوں نے، آپ نے جس نے توڑا ہے، جو کور کمانڈر گھر میں گھسا، کسی انسٹالیشن پر گیا اور جس نے کال دی، جس نے انسٹیگیٹ کیا. بالکل دیکھیں انسٹیگیٹر کو ابھی پاکستان کا انسٹیگیٹر ہے نا، برطانیہ میں اگر ہوتا انسٹیگیٹر کو چھوڑتا کوئی نہیں. لیکن آپ کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہی مقدمات چلانا. سر ایک شخص نے آپ کے رپورٹروں کے سامنے کہا میں نے کال دی، اٹھیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے. لیکن کاشف جس نے پریس کانفرنس کی وہ تو عمران خان نے اعتراف کیا، جس نے 9 مئی کی پریس کانفرنس کی وہ تو ان کی پارٹی کے ہم وہ مان جاتے ہیں. آپ خان صاحب کا اعتراف جرم تو مان لیں. بریک لیتے ہیں. آپ کے عمران خان نے اعتراف کیا کہ نہیں کیا؟ بریک لے لیں دو، بریک لے لیں. کاشف سے میری بریک لے لیں.